اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بندگی دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، نیک اعمال کرتے رہنا۔ نمبر دو، گناہوں سے بچتے رہنا۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ انسان نیک اعمال زیادہ کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کم ہوتا ہے۔ جتنا نیک اعمال کرنے زیادہ اہم ہے، اس سے زیادہ گناہوں سے بچنا اہم ترین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنے نمازیں پڑھو، اتنے نمازیں پڑھو، اتنے نمازیں پڑھو کہ کمر کمان کی طرح جھک جائے، اور اتنے روزے رکھو، اتنے روزے رکھو، اتنے روزے رکھو کہ تم سوکھ کر کے خشک ہو جاؤ۔ اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ تمہیں گناہوں سے بچنے میں ہوگا۔ آج کا انسان نیک اعمال زیادہ کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، پرہیزگار متقی اس آدمی کو کہاں کیا ہے جو آدمی جتنا زیادہ گناہوں سے بچتا ہوگا۔ ایک آدمی 100% عبادات کرتا ہے، اعمال میں جڑا رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی لگا رہتا ہے، تو یہ گناہوں میں لگے رہنے کی وجہ سے اللہ پاک ان کی عبادات اعمال کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ ہر آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے ہمیں اللہ مل جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ سے تعلق اور دوستی لگ جائے، اللہ سے ایک ربط اور مناسبت پیدا ہو جائے۔ ہر آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ دیکھیے بھائی، اس بات کو یاد رکھیں، اللہ پاک سے دوستی اور تعلق بنانے کے لیے سب سے اہم ترین چیزیں دو ہیں۔ انسان کی پہلی چیز یہ ہے، انسان کی زندگی گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، اور انسان کی زندگی گناہوں سے صاف ہوگی دو طریقوں سے۔ نمبر ایک، اللہ پاک سے شدید محبت پیدا ہو جائے۔ جو آدمی اللہ سے محبت کرے گا، اس آدمی کے دل دماغ میں کبھی اللہ پاک کی نافرمانی کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت انسان کو تابعداری اتباع کے اوپر مجبور کرتی ہے۔ فرمایا کہ محب جو ہوگا وہ محبوب کے ہر پسند کو پسند کرتا ہے، ہر ناپسند کو ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک مکان کی طرف دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ ساتھیوں نے بتایا فلانے صاحب کا ہے۔ واپس تشریف لائے، نبی علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ صاحب داخل ہوئے اور مجلس میں بیٹھ گئے تو نبی علیہ السلام نے نظر کرم نہیں فرمائی۔ اب وہ تو محبت کرنے والے لوگ تھے، وہ تو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو محسوس کرتے تھے۔ وہی آج آقائے دو جہان نے پیار کی نظر نہیں ڈالی، محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں، فوراً جھنجھوڑنا شروع ہو گئے اور ساتھیوں سے کہنے لگے وہی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام محبت کی نگاہ نہیں فرما رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ساتھی کہنے لگے کہ کوئی بات ہمیں معلوم تو نہیں، ہاں اتنی بات ہے کہ کل فلانے راستے سے گزر رہے تھے اور ایک مکان کی طرف دیکھا اور پھر فرمانے لگے یہ مکان کس کا ہے؟ تو ساتھیوں نے آپ کا نام لے دیا، آگے سوال نہیں کیا، وہیں سے اٹھ کے چلے گئے اور اپنے مکان کو زمین کے ساتھ ملا کر کے واپس تشریف لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جس عمل سے آپ ناراض ہوئے تھے اس مکان کو آج میں نے زیر زمین پہنچا دیا ہے۔ مرضی تیری جس کے پیش نظر ہے، اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب محبت دل میں ہوتی ہے تو پھر یہ محبت انسان کو تابعداری اور اتباع کے اوپر مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہر محب اپنے محبوب کے ہر پسند کو پسند کرتا ہے، ناپسند کو ناپسند کر دیتا ہے۔
جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو انسان اللہ پاک کے نافرمانی کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری چیز خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں ہو تو انسان گناہوں کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ فرمایا الخوف یمنع عن الذنوب، خوف انسان کو گناہوں سے روکتا ہے بھائی۔ یہ خوف اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، یا اللہ اپنا خوف عطا فرما دے تاکہ آپ کے خوف کے ذریعے ہم آپ کے نافرمانیوں سے باز رہیں۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور رویا کرو، گڑگڑایا کرو، اللہ پاک کے سامنے آنسو بہایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان اللہ کے خوف سے روتے ہیں، زمین اللہ کے خوف سے روتی ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ اللہ کے خوف سے روتے ہیں بھائی۔ انسان تو اللہ کے خوف سے نہیں روتا ہے۔ نبی علیہ السلام عرش پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ عرش کے نیچے چند فرشتے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ ہل رہے ہیں اور ہچکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں۔ نبی اسلام جبریل سے پوچھنے لگے، جبریل یہ کون سی مخلوق ہے اور یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو جبریل کہنے لگے یہ اللہ پاک کے فرشتے ہیں، جب سے اللہ پاک نے وجود دیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ اللہ پاک کے سامنے سجدہ کریں گے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ جبریل ان سے نافرمانی کیا ہوئی ہے جس کی بنیاد پر یہ رو رہے ہیں؟ کہا ان سے کوئی معصیت، کوئی نافرمانی سرزد نہیں ہوئی، یہ اللہ کے بے نیازی کی وجہ سے رو رہے کہ اللہ پاک کو سمجھدار ہے، بے نیاز ہے، ہم پوری زندگی اللہ کے حضور سجدہ کریں، اللہ پاک کو ہماری سجدہ کی کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے کس کی سجدہ قبول کر لے اور جب چاہے کسی کے سجدے کو رد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزرے، ایک پتھر رو رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے پوچھا، بھئی آپ تو شریعت کا مکلف بھی نہیں ہے، قیامت میں آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پتھر نے جواب دیا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کے آگ کو پتھروں سے بھڑکایا جائے گا، ہو سکتا ہے ان پتھروں میں میرا نام بھی آ جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ اس پتھر کو ان پتھروں میں سے نہ کر دے۔ آخری دفعہ پھر وہاں سے گزر ہوئی اور پھر وہ پتھر رو رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب رونے کی کیا وجہ؟ کہا جس رونے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ان پتھروں سے باہر نکال دیا تھا، جن رونے کی وجہ سے مجھے اللہ نے ان پتھروں سے جو قیامت کی جہنم کے اندر ایندھن بننے والی ہے ان سے نکال دیا تھا، وہ رونا میں کیسے بنتا؟ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ہاتھ یوں پکڑا اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی سینے سے لگایا اور پھر فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتہ ہے کہاں کیا یا رسول اللہ؟ کہاں جنت میں میرا گھر آپ کا گھر ایسے آمنے سامنے ہوں گے، یہ دونوں گھر آمنے سامنے ہوں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد زرار بن اوس سے پوچھا، بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ اچھے حالات بتلا دے۔ اب وہ سنانے لگے، کہا میں نے کوفہ میں دیکھا مسجد کے ایک کونے میں ایک رات نہیں، دو راتیں نہیں، کئی دفعہ میں نے دیکھا جب رات کے اندھیرے جا چکے ہوتے تھے، ساری دنیا سو چکی ہوتی تھی، اس وقت میں نے کوفہ میں ایک مسجد کے ایک کونے میں ایک شخص کو داڑھی پکڑتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، ایک ہائی کرتے تھے، ہائی میرے اللہ،
سفر بہت لمبا ہے، جانا میرے اکیلے نے ہے، ذات رب بہت بڑا ہے، اللہ جب میں آپ کے پاس آؤں تو میرا کیا بنے گا؟ جب میں نے غور سے دیکھا یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں کو نبی علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر کے فرمایا تھا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہوگا۔ یہ خوف کے مارے رو رہے اور کہہ رہے اللہ سفر لمبا ہے، جانا میرے اکیلے میں ہے اور ذات رب بہت کم ہے، ہچ کے ان کے ساتھ رو رہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی رسول ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا اللہ پاک نبوت کے تاج عمر کے سر پر رکھتے۔ وہ فرما رہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ پاک یہ اعلان فرما دے ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک شخص جہنم میں جانے والا ہے، تو مجھے اس بات کا خوف ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ ایک شخص میں ہی ہوگا جس سے اللہ پاک پکڑ کر جہنم کا ایندھن بنائے گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سارے کے حقوق لوٹا دیے ہیں، ابوبکر کے میرے اوپر اتنے حقوق ہیں کل قیامت کے دن میں دے سکوں گا، دنیا میں بندہ نہیں چکا سکتا۔ اور کئی دفعہ جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ یہ اب اپنے باغ میں جاتے تھے اور اڑتے ہوئے پرندے دے کر کے اور پھر ایک ہائی سینے سے نکلتی تھی، ایک کاش یہ اڑتے ہوئے پرندے یہ چہچہاہٹ یہ آ کر کے پانی پی لیتا ہے اور ایک دن مر جائیں گے، کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ ابوبکر کاش آپ گھاس کا ایک تھیکا ہوتے یا کسی مومن کے جسم کا ایک بال ہوتے یا ان اڑتے ہوئے پرندے کی طرح آپ ہوتے، مر جاتے، گر جاتے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ یہ خوش نصیب پرندے انہوں نے کیا مرنا ہے، کیا اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، کیا اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کی زبان سے بار بار جنت کی بشارتیں سنی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا ہر آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے مجھے اللہ مل جائے، مجھے اللہ سے دوستی لگ جائے، اللہ سے تعلق بن جائے۔ ان کے لیے دو چیزیں ہیں، نمبر ایک اللہ کی محبت، نمبر دو اللہ کا خوف۔ یہ دو چیزیں دل میں ہوگی انسان گناہوں سے بچتا رہے گا۔ جو انسان گناہوں سے بچ گیا وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بنے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا